ٹائم ہو گیا، کلاس شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 45 سے 48 تک۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کا ترجمہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں، تو فرعون کی طرف جانے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کن خدشات سے پریشان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خدشات کا ازالہ کیسے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون نے کہا، اور قالا ان دونوں نے کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، ربنا رب نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک، نا ہم، اننا حقیقت ہے کہ ہم، نخاف خاف یخاف، خاف وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرتا ہے، یا کی جگہ پر نون ہو، نخاف تو ہم ڈرتے ہیں، اننا نخاف حقیقت ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ان یفرط علینا ان ایسا نہ ہو، یفرط ان کے، یفرط فرط یفرط فرط وہ حد سے بڑھ گیا، یفرط وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ یہ لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے افراط و تفریط اسی سے ہے۔ ان یفرط کہ وہ زیادتی کرے، علینا علی پر، نا ہم، علینا ہم پر، فرط وہ زیادتی کرے، یفرط وہ زیادتی کرے گا، وہ حد سے بڑھے گا، ان یفرط کہ وہ زیادتی کرے، علینا علی پر، نا ہم، علینا ہم پر، او یا ان یطغی ان یہ کہ، یطغی طغا اس نے سرکشی کی، یطغی وہ سرکشی کرے گا، ان یطغی کہ وہ سرکشی کرے، وہ حد سے اور بڑھ جائے۔ قال ربنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اننا نخاف حقیقت ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ان یفرط علینا کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، او یا ان یطغی کہ حد سے ہی وہ بڑھ جائے۔ طغا وہ حد سے بڑھ گیا، یطغی وہ حد سے بڑھ جائے گا، او ان یطغی کہ وہ حد سے بڑھ جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اللہ وہ ایک بڑا بادشاہ ہے اور ظالم حکمران ہے، تو اب ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہم پر ظلم زیادتی نہ کرے، یا جیسے پہلے وہ بنی اسرائیل پر زیادتیاں کر رہا ہے کہیں اور حد سے نہ بڑھ جائے، ان پر ظلم نہ بڑھ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرمایا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا نہ، تخافا یہ لفظ ہے تخافان، خافا پیچھے ہم نے پڑھا، خافا یخاف، خافا وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرتا ہے،
یخاف ایک کے لیے، یخافان وہ دونوں ڈرتے ہیں۔ اب یا کی جگہ پر تا لگا دیں، تخافانی تم دونوں ڈرتے ہو۔ اب اگر روکنا ہو کسی کام سے تو پھر اس فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں۔ اگر تثنیہ یا ماضی مضارع ہے، اگر تثنیہ یا جمع ہے تو پھر نون گرا دیں آخر سے۔ تو یہ تثنیہ ہے، اس کے آخر میں جو نون آ رہا ہے، تثنیہ کہتے ہیں وہ لفظ جو دو کے لیے استعمال ہو، آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کو گرا دیں گے، اس کے شروع میں لا لگا کے نون گرا دیں۔ لا تخافا تم دونوں نہ ڈرو۔ قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا تخافا تم نہ ڈرے۔ اس لفظ کو پھر سمجھ لیجئے، تخافا اصل کیا ہے لفظ؟ خافا یخاف، خافا وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرتا ہے۔ اگر دو ہوں بندے تو پھر پر کہیں گے یخافان وہ دونوں ڈرتے ہیں۔ اگر سامنے جو بیٹھا ہے اس کو کہنا ہے تو پھر یا کو کاٹ کے تا لگا دیں، تخافانی تم دونوں ڈرتے ہو۔ اگر اس کو تسلی دینی ہے بھی ڈرنا تو اس کے شروع میں لا لگائے اور آخر سے نون گرا دیں، لا تخافا تم دونوں نہ ڈرو۔ قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا تخافا نہ ڈرے، اننی انا حقیقت ہے، نی میں، اننی حقیقت ہے کہ میں، یقین رکھو کہ میں، معکما ما ساتھ، کما تم دونوں کے، کا ایک کے لیے آتا ہے اور کما دو کے لیے آتا ہے۔ اگر کہیں گے معکا تو مطلب ہوگا تیرے ساتھ ہوں، معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اگر زیادہ ہوں تو پھر کہیں گے معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ اننی معکما یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمعو وہ کیا تجھے کہتا ہے، میں سنتا ہوں۔ سامعہ یسمعو سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، یا کو کاٹ کے الف لگا دے، اسمعو میں سنتا ہوں، میں سن رہا ہوں، یا سنوں گا دونوں معنی آتے ہیں۔ وَأَرَا و اور ارا، را اس نے دیکھا ماضی ہے، یرا وہ دیکھتا ہے، یا کو کاٹ کے الف لگا دیتے ہیں، ارا میں دیکھتا ہوں۔ اسمع و ارا میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ کو فکر کہے کیا ہے، فکر نہ کریں۔ قال لا تخافا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کو تسلی دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا لا تخافا نہ ڈرے، انی معکما یقین مانیے میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، سارا معاملہ میری نظر میں ہے۔ تمہیں فرعون کے پاس جاتے ہوئے کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کرنا کہ ہمیں ڈر ہے کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، ہم پر ہاتھ نہ اٹھائے، تو یہ بحیثیت انسان، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے دشمن کی طرف سے جو خدشات ہوتے ہیں، کچھ زیادتی کا ڈر ہوتا ہے، اس کا ڈر تو بندے کو ہوتا ہے۔ فرشتے تو آپ تھے نہیں، آپ سارے انسان تھے، جیسے انسانوں کو کے احساسات ہوتے ہیں، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، اور امن سے وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی کہ ایسا فکر نہ کریں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر ان کو کہو کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، تمہارے رب کے قاصد ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں تمہارے رب کا۔ فاتیا یہ لفظ کیا ہے؟ عطا یاتی، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا۔
اگر دو ہوں تو یاتیانے، کیا لفظ آتا ہے؟ یاتیانے، وہ دونوں آئیں گے۔ اب اس کو بنایا امر، تو امر اس کا بنا آتیا، آؤ، آتیا آؤ، یا جاؤ، دونوں معنی دے کر سکتے ہیں۔ آتیا جاؤ، ہو اس کے پاس، فا پس، اگر اس کو فا سے ہٹا کے پڑھیں گے تو الف پر زبر لگائیں گے، آتیا جاؤ، ہو اس کے پاس، فقولا، فا پھر کولا، کل، تو کہے دو ہے تو کہیں گے کولا، تم دونوں کہو، فقولا، پھر اس سے پھر کہو، انا، دو لفظ ہیں انا اور نا، انا بے شک، نا ہم، انا حقیقت ہے کہ ہم، رسولا، رسول ایک کے لیے آتا ہے، رسولان، دو رسول۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ رسولان، ہم دونوں رسول ہیں، کس کے؟ ربی کا، ربی رب کا، آپ کے رب کے رسول ہیں۔ اب رسولان کو جب رب کے ساتھ ملا کے مرکب بناتے ہیں تو نون گر جاتا ہے، یہاں سے رسولان کا نون گر گیا، اصل لفظ کیا ہے؟ رسولان۔ انا حقیقت ہے کہ ہم، رسول ربی کا، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر نیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے اور جا کے اس سے کہنا ہے کہ ہم تیرے رب کے طرف، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اسے کہنا ہے جا کے، کیا کہنا ہے؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، فرعون کو جا کے یہ ہمارا حکم سنا دیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور ان پر زیادتیاں نہ کر، کیونکہ بنی اسرائیل پر فرعون بڑا ظلم کر رہا تھا، ان کی جو ہی بچہ پیدا ہوتا ان کو قتل کر دیتا، عورتوں کو چھوڑ دیتا کام کاج کے لیے، ان سے بگار لیتا، مزدوریاں لیتا، زیادتیاں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا، اسے آگے کہنا ہے کہ بنی اسرائیل پر زیادتیاں نہ کر، ان کو چھوڑ دے، ہم اس کو لے جائیں، کہاں لے جائیں؟ مصر سے ہم واپس فلسطین لے جائیں ان کو۔ فَأَرْسِلْ، ارسلہ یرسلو، ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، اب اس سے امر ہوگا، ارسل، فا پس ارسل بھیج دے، معنا، ما ساتھ، نا ہمارے، فارسل معنا پس بھیج دے ہمارے ساتھ، کس کو بھیج دے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اصل لفظ کیا ہے؟ بنین، بنین کے معنی ہے بیٹے، کس کے بیٹے؟ اسرائیل، اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو پھر شام سے ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، تو وہ بائی چانس اسی کنویں پر سے گزرا جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی کو پھینکا تھا۔ تو قافلے والوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے گئے، اور پھر مصر میں یوسف علیہ السلام ایک ابھی بادشاہ کے گھر میں پرورش پاتے رہے، پھر قید میں بھی چلے گئے، پھر قید سے آزاد ہو گئے، پھر وہاں کے وزیر خوراک بن گئے۔ اب جب قحط پیدا ہوا پڑا مصر میں، شام کے علاقوں میں، سارے علاقوں میں قید پڑ گیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو دائیں بائیں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے، تو اسی طرح شام سے بھی لوگ غلہ لینے کے لیے جب آئے تو ان کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے، تو پھر اس طرح یوسف علیہ السلام کے والد بھی اور والدہ بھی اور سارے گھر والے یہاں مصر میں آ گئے، یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان سے جو آگے اولاد تھی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنین بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے، اسرائیل کا
معنی ہے اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ اب بنین کو جب اسرائیل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو بنین کا نون گر جائے گا، باقی رہ گیا بنی اسرائیل۔ فارسل تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، ولا اور نہ، تعذب، عذب یعذب، عذب اس نے عذاب دیا، اس نے سزا دی، یعذب وہ سزا دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے۔ اب روکنا ہے، اگر یا کی جگہ پر تا لگا دیں تو ہو جائے گا تعذب، تو تکلیف دیتا ہے۔ اگر کہنا ہے لا تعذب تو اس کے شروع میں لا لگائیں اور با کو ساکن کر دیں، لا تعذب تو سزا نہ دے، تو تکلیف نہ دے، ہم ان کو، ولا تعذبہم اور تو انہیں تکلیف نہ دے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم تو انہیں تکلیفیں نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اسے کہتے ہیں کہ ہم تیرے پاس ایک نشانی بھی لے کے آئے ہیں، معجزہ بھی لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم پیغمبر ہیں تو پوچھے گا تمہاری کیا نشانی ہے پیغمبر ہونے کی، تو ہمارے پاس وہ نشانی بھی ہے۔ قد جئناک، قد حقیقت ہے، جئنا جا وہ آیا، اگر جا کے بعد با جائے تو معنی ہوتے ہیں لایا۔ اب اس کے معنی کریں گے ہم لایا، جا وہ لایا، جئنا ہم لائے، کا آپ کے پاس، بھی یہ با آ گیا، کو، آیتن ایک نشانی، قد حقیقت ہے، جئنا کبھی آیتن ہم تیرے پاس ایک نشانی لے کے آئے ہیں، من ربی کا، من سے، ربی رب کا، آپ کا، من ربی کا آپ کے رب کی جانب سے۔ یہاں دیکھیے کیسی بات زبردست کی ہے، فرعون سے جا کے ملے ہیں تو اسے جا کے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، کیا کہا؟ تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نشانی لے کے آئے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے رب کی طرف سے۔ اس سے ذرا دل میں نرمی اور نرمی پیدا ہوتی ہے، بات بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ فرعون کو کہتے ہیں کہ ہم جو تیرا رب ہے نا اس کی طرف سے تیرے پاس پیغام لے کے آئے ہیں، تیرے پاس ایک نشانی لے کے آئے ہیں۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، حقیقت ہے کہ ہم آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آئے ہیں، نشانی لے کے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، تو اچھی طرح سن لے کہ جو بندہ ہدایت کی پیچھے چلتا ہے، ہدایت کی پیروی کرتا ہے، وہ امن اور سلامتی میں رہتا ہے۔ والسلام اور سلامتی ہے، امن ہے، علی اس پر، من جو جس نے، اتباع کی، الہدی ہدایت کی۔ والسلام اور سلام ہے، علی پر، من جس نے، اتبع الہدی ہدایت کی، پیروی کی، جو ہدایت کے پیچھے چلا، جس نے ہدایت کا راستہ اپنایا، اس کے لیے سلامتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یاد رکھنا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اس سے منہ پھیر لیا، ہدایت سے رخ پھیر لیا، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اَنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اِنَّا بے شک ہم، قد حقیقت ہے، اِنَّا دو لفظ ہیں، اِنَّا اور نا، اِنَّا بے شک، نا ہم، حقیقت ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، قد واقعی، یہ قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور ماضی سے پہلے آتا ہے، اوہیا، اوہا اس نے وحی کی، اور اوہیا پیسے وائز ہے، وحی کی گئی، اور حقیقت ہے کہ وحی کی گئی، الینا
دو لفظ ہیں، الا اور نا، الا طرف، نا ہماری، الینا ہماری طرف، کیا وحی کی گئی؟ ان العذاب، ان یہ کہ العذاب عذاب ہے، کس کے لیے؟ اللہ پر، من جس نے کذب جھٹلا دیا، جس نے ہدایت پر عمل کیا اس کے لیے تو سلامتی ہے، جس نے ہدایت کو جھٹلا دیا اس کے لیے عذاب ہے، وتولا اور رخ پھیر لیا، جس نے ہدایت کو جھٹلا دیا اور رخ پھیر لیا اس کے لیے عذاب ہے۔ انا بے شک ہم یعنی ہم وہ لوگ ہیں، قد اوحی الینا حقیقت ہے کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب حقیقت ہے کہ عذاب ہے، یہ کہ عذاب ہے، علی من کذب و تولا جس نے جھٹلایا اور رخ پھیر لیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت سے رخ پھیر لیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قال ربنا، ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، قال ربنا اننا نخاف، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار دراصل ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا کہ وہ کہیں ہم پر زیادتی کرے، او ان یطغی یا کہ حد سے بڑھ جائے، قال لا تخافا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا ڈرے نہیں، اننی معکما یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا سن اور دیکھ رہا ہوں، فاتیاہ چلیے جائیں اس کے پاس، فقولا تو کہیں، انا رسول ربک بے شک ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، قد جئناک بآیۃ من ربک، قد یقیناً جئناک ہم لائے ہیں آپ کے پاس، بآیۃ من ربک آپ کے رب کی طرف سے ایک نشانی، والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام اور سلامتی ہے، علی اس پر، من اتبع الہدی جو سیدھی راہ پر چلے گا، جو ہدایت کی پیروی کرے گا، انا قد اوحی الینا بے شک ہماری طرف وحی آئی ہے، ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ان العذاب علی من کذب و تولا عذاب ہوگا اس پر جس نے جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا۔ ان آیات میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام رسول انسان تھے، جیسے باقی انسانوں کے لیے کہ احساسات ہوتے ہیں، ڈر، خوف، بھوک، پیاس، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ احساسات تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے انسان ہی تھے، فرشتوں میں سے نہیں تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس پر عمل کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو فرما دیا ڈرے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تو میرے علم میں ہے تمام معاملہ، آپ فکر نہ کریں۔ تو جو بندہ ہدایت کا انکار کر دے، اس سے رخ پھیر لے، اس کے لیے عذاب ہے، اور جو ہدایت پر چلتا ہے اس کے لیے امن کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رب کی طرف سے ہم پر نازل ہوئی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام